کبھی کبھی ہم اتنی جگہ بدلتے ہیں، اتنے فیصلے بدلتے ہیں کہ اصل نظارہ ہی کھو بیٹھتے ہیں، اور جب تک حقیقت سمجھ آتی ہے تب تک سفر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے اپنے پوتے سے خواہش کی، بیٹا میں نے آج تک ٹرین میں سفر نہیں کیا، مجھے ایک بار ٹرین میں سفر کرواؤ۔ پوتا خوشی خوشی اپنی دادی کے لیے ٹکٹ لے آیا اور وہ دونوں قریبی شہر میں اپنے ایک عزیز سے ملنے روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹرین میں سوار ہوئی تو دادی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ سیٹ پھٹی ہوئی ہے۔ غصے میں آ کر وہ اپنا سامان سمیٹتی ہے اور کسی اور سیٹ پر جا بیٹھتی ہے۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ زور زور سے رو رہا تھا تو وہ پریشان ہو کر دوبارہ اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ اب کی بار وہ ٹرین کے پچھلے حصے میں جا بیٹھتی ہے، لیکن وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر سے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ بالآخر وہ ایک نئی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اس بار اس کی نظر باہر جاتی ہے تو ٹرین اس وقت ایک گاؤں سے گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ کھیتوں میں ہریالی، رنگ برنگے پھول، فصلیں، پانی سے سیراب ہوتی زمینیں، اڑتے ہوئے پرندے، جانور اپنی فطری حالت میں ایک ناقابل بیان حسن ہے۔ لیکن عین اس لمحے ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکتی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے، پھر افسوس کے ساتھ کہتی ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سفر اتنا مختصر ہے تو میں اس پورے وقت کو شکایتوں میں نہ گزارتی، نہ اپنی نشستیں بدلتی، نہ بے چینی میں وقت ضائع کرتی، بلکہ میں اپنی پہلی سیٹ پر بیٹھ کر باہر کے ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتی۔ زندگی بھی اسی ٹرین کے سفر کی طرح ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل، وقتی غصے، پریشانیوں اور حالات کی شکایت میں زندگی کا اصل حسن دیکھ ہی نہیں پاتے۔ کبھی رزق کی فکر، کبھی رشتوں کی الجھن، کبھی خود پر مایوسی۔ ہم ہر بار سیٹ بدلتے ہیں مگر اصل سکون کہیں رہ جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، اسے شکایتوں میں مت گواؤ۔ خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں، ایک کو دوسرے پر غالب نہ آنے دو۔ اپنی موجودہ حالت، اپنے رشتے، اپنی زندگی میں خوبصورتی تلاش کرو، بدلاؤ نہیں۔ جو انسان شکر گزاری، توازن اور صدقے کے ساتھ جیتا ہے وہی اصل زندگی کا لطف پاتا ہے۔